10 मोस्ट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट पैट्रिक फिलिप। बहुत से लोगों का कहना है कि ऐशो आराम की ज़िंदगी की असल निशानियों में से एक लग्जरी डिज़ाइनर वॉच कम्युनिटी का हिस्सा बनना है। और हमारी आज की वीडियो टाइम पीस गेम की सबसे बड़े खिलाड़ियों में से एक पैट्रिक फिलिप के बारे में है। ये स्विस लग्जरी वॉचेस का मैन्युफैक्चरर है जो कैंटन ऑफ जेनेवा और वेडी डिजॉक्स में वाक़ है। इसका नाम इसके दो बानियों एंटोनी पैट्रिक और एंड्रिन फिलिप के नाम पर रखा गया है। पेचीदा मैकेनिकल अंदरूनी कामों में खसूसी तवज्जो और हर एक हिस्से को हाथ से बनाने के अज़्म के साथ ये 1839 में कायम की गई थी। जब वॉच मेकिंग की बात आती है तो इस ब्रांड को दुनिया की बेहतरीन ब्रांड्स में से एक समझा जाता है। एक बिल्कुल नई पैट्रिक फिलिप घड़ी पर आपको टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की लागत आएगी, जिसमें दुनिया भर के नीलाम घरों में 4 से 5 गुना ज़्यादा विंटेज आइटम्स हासिल किए जाएंगे। अगर आप अपनी पसंद की लग्जरी लवाजमात के साथ कोई बयान देना चाहते हैं तो आप वाकई एक हैरत अंगेज तौर पर पेचीदा पैट्रिक फिलिप क्रिएशन के साथ गलत नहीं हो सकते। वेलकम टू GRY क्लिक, वो जगह जहां मुस्तकबिल के अरबपति मुतासिर होने के लिए आते हैं। नंबर 1, पैट्रिक फिलिप वॉचेस आर इनक्रेडिबली रेयर। पैट्रिक फिलिप घड़ियां नाकाबिले यकीन हद तक नायाब हैं। ये कहा जाता है कि 1839 में तैयारी शुरू करने के बाद से 1 मिलियन से कम पैट्रिक फिलिप घड़ियां तैयार की गई हैं। इस अदादो शुमार को तनाजुर में पेश करने के लिए ये तादाद दीगर आला तरीन घड़ियां बनाने वालों के मुकाबले कम है जो वो हर साल तैयार करते हैं। पैट्रिक प्रोडक्शन का अमल नाकाबिले यकीन हद तक इतना पेचीदा है कि इसे अपनी कलेक्शन में सबसे ज़्यादा बुनियादी घड़ी बनाने में अक्सर 9 महीने लगते हैं और इंतहाई पेचीदा डिज़ाइन को मुकम्मल होने में 2 साल लगते हैं। नंबर 2, इट टेक्स ओवर 1000 पीपल टू मेक अ सिंगल वॉच। एक घड़ी बनाने में 1000 से ज़्यादा लोग दरकार होते हैं। आप यकीन करें या ना करें, एक पैट्रिक फिलिप घड़ी को शुरू से आखिर तक बनाने में असल में 1035 मुलाजमीन की ज़रूरत होती है। ये तादाद इन माहिरीन का मजमुआ है जो घड़ी के मैकेनिज़्म को डिज़ाइन करते हैं। हर एक हिस्से को मुजस्मा बनाने और हाथ से मुकम्मल करने वाले कारकुन और दीगर तमाम फैक्ट्री और कारपोरेशन के कारकुन, जिनके घंटे सिर्फ एक रिस्ट वॉच या पॉकेट वॉच की इब्तदाई तकमील में सर्फ होते हैं। जैसे जैसे लग्जरी ब्रांड आते हैं, हम किसी और प्रोडक्ट के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते जो पैट्रिक फिलिप के मुकाबले में इतनी ज़्यादा तादाद में मुलाजमीन का मुतालबा करें। नंबर 3, देयर इज़ एन एप्लीकेशन प्रोसेस फॉर बाइंग अ पैट्रिक वॉच। पैट्रिक वॉच ख़रीदने के लिए दरख्वास्त का अमल होता है। रोलेक्स या कार्टियर जैसे दीगर लग्जरी वॉच ब्रांड के बरक्स, जब भी आपको लगे कि आप किसी भी घड़ी के मालिक बनना चाहते हैं तो आप पैट्रिक फिलिप घड़ी का सिर्फ ऑर्डर नहीं दे सकते। कंपनी अपने काम को इतनी संजीदगी से लेती है कि मुमकिना खरीदारों को ये जाहिर करने के लिए कि वो एक पैट्रिक घड़ी के मुस्तहिक होने के लिए मुनासिब तौर पर आला समाजी सलाहियत के हामिल हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म जमा कराने की ज़रूरत होती है। यकीनन आप हमेशा नीलाम घर में जा सकते हैं और पैट्रिक वॉच पर बोली लगा सकते हैं, लेकिन इस तरह आपके एक ब्रांड न्यू सेल के मुकाबले में नुमायां तौर पर ज़्यादा पैसे खर्च होंगे। नंबर 4, एवरी सिंगल पार्ट इज़ हैंड फिनिश्ड। आप सोच रहे होंगे कि पैट्रिक फिलिप घड़ियों की तैयारी का अमल दूसरे ब्रांड्स के मुकाबले में इतना तवील क्यों है। इसकी वजह ये है कि टाइम पीस का हर एक हिस्सा एक माहिर तरबियत याफ्ता मुलाजिम के हाथ से तैयार किया जाता है।
جس میں بے مثال ڈائل، سائیڈ بٹنز اور ہاتھ سے پالش کیے جاتے ہیں اور ہر ممکن طریقے سے بالکل بے عیب پیشکش۔ پاٹیک رسٹ واچ تیار کرنے میں جو دیکھ بھال اور توجہ دی جاتی ہے وہ مکمل طور پر بے مثال ہے۔ یہ چھوٹے محنتی ٹچ واقعی آپ کے قبضے میں کسی خاص چیز کا احساس پیدا کرتے ہیں۔ نمبر 5، There is no official Patek Philippe فیس بک پیج۔ ممکنہ طور پر ایسا کرنے والے واحد ریٹیل برانڈز میں سے ایک پاٹیک فلپ نے سوشل میڈیا اسپانسرشپ ایکٹیویٹیز، جنہیں آپ عام طور پر لیڈنگ برانڈ کے ساتھ منسلک کرتے ہیں، ان سے دور رہ کر اپنی ایلیٹ اور لگژری حیثیت کو برقرار رکھنے کا انتخاب کیا ہے۔ بہت سے ان آفیشیل فین پیجز بنانے کے باوجود پاٹیک نے کبھی بھی اپنے برانڈ کے لیے کوئی آفیشیل فیس بک پیج نہیں بنایا، اور نہ ہی وہ پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے ریسر ڈرائیورز اور ٹینس پلیئرز کو اپنے ٹائم پیس تحفے میں دینے کے کاروبار میں ہے۔ ان کا رویہ یہ ہے کہ اگر کوئی رسٹ واچ کوالٹی میں سب سے بہتر چاہتا ہے تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ کسی مشہور شخصیت یا فیس بک کے اشتہار کو دیکھ کر حیران ہوئے بغیر اسے کہاں جانا ہے۔ اس کے علاوہ وہ فلم یا ٹیلی ویژن کے لیے پروڈیوس پلیسمنٹ میں بھی حصہ نہیں لیتے۔ نمبر 6، A Patek Philippe pocket watch once sold at auction for $24 million۔ پاٹیک فلپ کی ایک پاکٹ واچ ایک بار نیلامی میں $24 ملین میں فروخت ہوئی تھی۔ 11 نومبر 2014 کو جنیوا سوئٹزرلینڈ میں ایک بہت ہی متوقع سافٹیز ایونٹ میں مشہور پاٹیک فلپ سپر کمپلیکیشن پاکٹ واچ فروخت کے لیے پیش کی گئی۔ دنیا بھر کا میڈیا ایک بہت بڑی کہانی کی توقع میں جمع ہوا اور یقینی طور پر انہیں ایک موصول ہوئی۔ آخری ہتھوڑا گرنے تک مشہور ٹائم پیس کی ہولی ناقابل یقین $24 ملین تک پہنچ چکی تھی۔ یہ فوری طور پر ایک ہائیسٹ فگر بن گیا جسے کسی نے بھی رسٹ واچ یا پاکٹ واچ سمیت ٹائم پیس کے لیے ادا کیا تھا۔ تو کون اتنا دلیر ہوگا کہ ایک گھڑی کے لیے تقریباً $25 ملین ادا کرے؟ بل گیٹس یا شاید ڈونلڈ ٹرمپ؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم کبھی نہیں جان پائیں گے، کیونکہ اس دن جیتنے والی بولی کسی گمنام ہستی کی طرف سے آئی تھی۔ نمبر 7، پاٹیک فلپ کیپ ڈیٹیلڈ archives of all their creations۔ پاٹیک فلپ اپنی تمام تخلیقات کا تفصیلی ذخیرہ رکھتے ہیں۔ پاٹیک فلپ کو لگژری اور کوالٹی برانڈ کے لحاظ سے باقی لوگوں سے الگ کرنے میں سے ایک حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی ہر گھڑی کے ریکارڈ کا وسیع ذخیرہ رکھتے ہیں۔ پاٹیک فلپ archive میں آپ 1839 کے بعد سے بنائی گئی ہر گھڑی کے لیے سرچیبل ایکسٹریکٹ دریافت کر سکتے ہیں۔ ہر ایک ایکسٹریکٹ گھڑی کی تاریخ کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے، اور اگرچہ اس میں رازداری کی وجوہات کی بنا پر سابقہ اونرز کے نام شامل نہیں ہیں، یہ بڑے پیمانے پر جانا جاتا ہے کہ تقریباً تمام سربراہان مملکت اور کئی دہائیوں سے بڑی مشہور شخصیات ایک پاٹیک فلپ کی ملکیت رکھتے ہیں۔ اگر آپ کبھی اتنے خوش قسمت ہو جائیں کہ آپ کسی ایک ہاتھ پر ڈال سکیں تو آپ کو یہ یقین دلایا جائے گا کہ آپ تاریخ کو کچھ مشہور شخصیات کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ نمبر 8، The dial color is a strict science۔ پاٹیک فلپ واچ ڈائل کا رنگ ایک انتہائی سخت سائنسی عمل سے طے ہوتا ہے۔ وہ اس سطح پر سوئٹزرلینڈ میں صرف چند میں سے ایک ماہر کیمیا دان کو ملازمت دیتے ہیں، جو دن کے کسی بھی وقت نمی کی وجہ سے اپنے ڈائنگ بیگز میں 4 مختلف رنگوں کی تبدیلیاں رکھ سکتا ہے۔ یہ ان کا کام ہے کہ اس رنگ کو کیمیائی طور پر ایڈجسٹ کریں تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ ہم آہنگ رکھا جا سکے۔ لیکن ایسے موقع بھی آتے ہیں جب ڈائل کا ایک بیچ تھوڑا مختلف نکلتا ہے۔
اور ضائع ہونے کی بجائے مختلف شیڈز والی یہ گھڑیاں کلیکشن میں سب سے زیادہ ان ڈیمانڈ پیس بن سکتی ہیں، کیونکہ گھڑی جتنی نایاب ہوگی آنے والے سالوں میں یہ اتنی ہی زیادہ قیمتی ہوگی۔ نمبر 9، پاٹیک فلپ از اے ممبر آف دی ہولی ٹرینٹی۔ پاٹیک فلپ گھڑیوں کو اس قدر اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ ان 3 واچ برانڈز میں سے ایک ہے جو رسٹ واچز کی ہولی ٹرینٹی کے نام سے مشہور ہو گئی ہے۔ اس معزز ٹرائی فیکٹا میں پاٹیک فلپ کے ساتھ لگژری برانڈز آریمرز پیگوٹ اور ویچرون کانسٹانٹن شامل ہیں۔ ان تینوں کو دنیا میں سب سے بہترین واچ میکرز کے طور پر دیکھا جاتا ہے، اور جو کوئی بھی ان تینوں کمپنیوں کی گھڑی کا مالک ہے تو وہ یقینی طور پر ایک ایسا شخص ہے جو سب سے زیادہ لگژریس اور مہنگی زندگی گزار رہا ہے۔ نمبر 10، they have a desired decibel level for منٹ ریپیٹر۔ منٹ ریپیٹر سب سے زیادہ تکنیکی اور جدید پیچیدگیوں میں سے ایک ہے جو پاٹیک گھڑیوں میں ہوتی ہے، اور وہ اپنے معیار میں اتنی تیز ہیں کہ برانڈ کے لیے شرط ہے کہ گھنٹیاں کتنی بلند ہونی چاہیے۔ ان کے ماہرین نے طے کیا کہ 40 سے 50 ڈیسیبلز کے درمیان فنکشن ان کا بنیادی حجم تھا، اور وہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ان کے تمام منٹ ریپیٹرز کسی گاہک کو فروخت کرنے سے پہلے ہی اس اسٹرکٹ ریکوائرمنٹ کے مطابق ہوں۔ سب سے مہنگے پاٹیک فلپ منٹ ریپیٹرز کی قیمت آپ کے لیے 3,60,000 پاؤنڈ ہوگی۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر جڑے رہنے کا شکریہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کیا آپ نے کبھی پاٹیک فلپ کو قریب سے دیکھا ہے، یا کیا آپ خود پاٹیک فلپ واچ کے مالک ہیں؟ ہمیں کمنٹ میں بتائیں۔ اور آخر تک ہمارے ساتھ رہنے والے تمام کلکرز کے لیے ایک بونس ہے۔ نمبر 11، The first incarnation of a Patek Philippe was ordered by a woman۔ پاٹیک فلپ کے لیے پہلے اوتار کا حکم ایک عورت نے دیا تھا۔ پہلی رسٹ واچ کو ہنگیرین کاؤنٹس کوسوکووکس نے کمیشن کیا تھا، جس نے اینٹونی پاٹیک سے تخلیقی گھڑی کی درخواست کی تھی جسے وہ اپنی کلائی پر پہن سکے۔ یقیناً یہ پہلا ڈیزائن ٹائم پیس سے زیادہ ایک جیولری پیس تھا، لیکن پاٹیک واضح طور پر اس پہلی مثال سے متاثر ہوا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ